السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جج بشیر نے جس طرح کا فراڈ اور دھوکہ کیا ہے، کوئی بھی کورٹ رپورٹر، کوئی بھی تجزیہ کار یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہوگا کیا۔ ریمانڈ کی استدعا بظاہر مسترد ہوئی تو سب نے یہ خبر دے دی کہ عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں فزیکل ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے، مطلب انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر جب تحریری فیصلہ آج آیا، جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تو اس میں بہانہ یہ بنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہم اس درخواست کو ون وے اور ادر ڈیسائیڈ نہیں کر رہے بلکہ پینڈنگ چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان کی جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست 3 دن کے لیے پینڈنگ کر دی گئی۔ اس دوران عمر ندیم اور عاصم منیر ان کو عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے دی گئی۔ اب وہ تفتیش بھی کر رہے ہیں اڈیالہ جیل میں جا کے، اس کے بعد وہ فزیکل ریمانڈ مانگیں گے اور پھر وہ بھی دے دیا جائے گا۔ اس دوران جسٹس عامر فاروق نے ہمیشہ کی طرح جو ڈرامہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، کیونکہ وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ پیش کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ کیونکہ وہ جیل میں ہیں۔ جیل میں کس کی ہیں؟ سرکار کی جیل میں ہیں، تو سرکار اپنی ہی قید میں رکھ کے پیش نہیں کر رہی، اور اس بنیاد پر ان کی ضمانتیں خارج ہوئیں، توشہ خانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں۔ اب عامر فاروق نے فنکاری یہ کی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ضمانت بحال کر دی ہے، اور جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یہ کہہ کر کہ اب تو گرفتاری ہو گئی ہے، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اسے قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ پاکستان میں انصاف کا معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے یہ اعزاز بخشا کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں اور یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، در حقیقت یہ پورا پلان پہلے سے طے شدہ تھا، میچ فکس تھا، گیم پہلے کہیں پہ طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایسے گھمایا عامر فاروق نے، جب جسٹس عامر فاروق ایک کیس میں کہہ رہے ہیں کہ ضمانت بحال ہونی ہے، اسی دوسرے کیس میں اگر غیر قانونی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو آپ کہیں کہ میں ضمانت بحال کرتا ہوں، واپس جائیں گی گھڑی کی سوئیاں وہیں پہ۔ مطلب اگر ریاستی ادارے غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو کیا عدلیہ اس کو تحفظ پر تحفظ دیتی چلی جائے گی؟ یہ کہاں کا مذاق ہے؟ عدلیہ کا مقصد ہر ملک میں ریاستی جبر سے کمزوروں کو بچانا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جمہوری نظام میں عدلیہ کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ریاستی طاقت سے عوام کو بچایا جائے، ریاست کو اپنی حد سے تجاوز کرنے سے روکا جائے، یعنی مارشاء اللہ کے رستے میں رکاوٹ بننا، غیر آئینی غیر قانونی حرکتیں کرنے میں رکاوٹ بننا۔ اگر آئینی طور پر کچھ حقوق عوام کو ملے ہیں، اگر ریاست وہ سلب کرنے لگتی ہے تو عدلیہ وہاں پہ رکاوٹ بنتی ہے، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اوپر سے قاضی صاحب گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو 2009 کا لانگ مارچ نظر نہیں آتا جو کیانی کے کہنے پر یہ نواز شریف نے کیا۔ اس کو کہا گیا جی عدلیہ بحالی مارچ، لیکن وہ ایکچولی جنرل کیانی کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے، میمو گیٹ سکینڈل نواز شریف لے کر گیا عدالت میں، پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو نکلوایا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے، اس کے بعد 2014 کا عمران خان کا دھرنا، اس میں بڑی تکلیف ہے قاضی صاحب کو۔ اب قاضی صاحب 2017 اور 2014 کے دھرنوں کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ 2009 کے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، نہ 2018 میں اسی جماعت کا جس کا 2017 کا دھرنا بڑا تکلیف دہ تھا، 2018 کا جو دھرنا تھا وہ عمران خان کے کیونکہ خلاف تھا، اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر 2019 میں فضل الرحمان نے دھرنا دیا، یہ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر دیا، نواز شریف کو باہر نکالنے کی ڈیل کروانے کے لیے دیا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اسی جماعت کے 2017 کے دھرنے پہ اعتراض نہیں ہے، دوبارہ عمران خان کے خلاف مارچ کیا، دوبارہ دھرنے دیے، اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ صرف ایک کو پیچھے پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور قاضی صاحب 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں کہ میں بڑا کوئی میچو بن جاؤں گا، جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ کر دیا میں نے تو، لیکن قوم مرے ہوئے یزیدوں سے نہیں، زندہ یزیدوں سے لڑنے والوں کی عزت کرتی ہے۔ اس پر قاضی صاحب بولنے بھی نہیں دیتے۔ شیخ رشید صاحب عدالت میں پیش ہوں تو بدلے پرانے لیے جاتے ہیں، لیکن موجودہ دور کی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی، اور جہاں شیخ رشید کی بات آ گئی وہاں بھی بڑے عجیب و غریب سٹوری سامنے آئی۔ پہلے اس کو ایک طوطا بیان کر چکا ہے جس نے کہا کہ شیخ رشید کو لایا گیا، پہلے مارا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ویڈیو آ چکی ہے کافی پہلے، جب شیخ رشید کا انٹرویو آیا تھا منیب فاروق کے ساتھ، کہ ان کو لایا گیا، پھر منیب فاروق کے سامنے تھپڑ مارے گئے شیخ رشید صاحب کو،
پھر اینکر نے کہا کہ پلیز نہ ماریں شیخ صاحب کو، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ آج پھر ایک آن لائن جریدے وی نیوز نے یہ خبر دی کہ شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ مجھ پر تشدد کرنے لگے تو میں اتنا وزنی تھا کہ مجھے کرین سے اٹھانا پڑا، پھر کہا گیا کہ یہ تو مر جائے گا، پھر مجھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے وہاں لے کے گئے تو آگے انٹرویو تیار تھا، مجھے لکھ کر پیپروں میں دیا گیا کہ یہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے، اس میں کچھ چیزوں پر میں نے کہا کہ میں نہیں بول سکتا، پھر مجھے منیب فاروق کے سامنے تھپڑ مارے گئے۔ تو یہ خبر لگی ساری، پھر اس کے بعد اس کی تردیدیں آنی شروع ہوئیں، تو وی نیوز نے بھی یہ خبر ڈیلیٹ کر دی۔ پھر شیخ رشید نے ایک بیان دیا، کیونکہ وہ دوبارہ ظاہر ہے چلے پر نہیں جانا چاہتے۔ پہلے آپ شیخ رشید کا بیان سنیں، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا شیخ رشید نے بڑے طریقے سے بات عوام کو سمجھا دی ہے، اور دوبارہ چلے پر بھی جانے سے شاید بچ گئے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا۔ میرے چلے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جوڑ لیتے ہیں، میں 40 دن رہا ہوں چلے میں، میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ان کو بھی معاف کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بیان ملاحظہ کیا، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ مجھ پر 40 دن میں کوئی تشدد نہیں ہوا۔ خبر یہ ہے کہ 40 دن میں تشدد کرنے لگے تھے، کیا نہیں۔ تھپڑ تب مارے جب انٹرویو کے لیے شیخ صاحب کو لے کے گئے، شیخ صاحب نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ 40 دن میں تو تشدد نہیں ہوا۔ شیخ صاحب نے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، تشدد کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں تشدد نہیں ہوا، ایک طرف کہہ رہے ہیں تشدد کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ یہ ذرا آگے سنیں۔ جو سی پی او جہاں مجھے لے گیا 40 دن، وہاں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ میں نے اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے، نہ ان کی بات مانی ہے نہ انہوں نے میری بات مانی ہے۔ جی یہ ہے جہاں دیدہ سیاستدان اینڈ میں پھر بتا گئے ہیں کہ نہ انہوں نے میری مانی ہے نہ میں نے ان کی مانی ہے، کیونکہ خبر یہ تھی جس میں یہ ہنٹ دیا گیا تھا کہ شاید شیخ رشید کو جو پیپروں میں لکھ کر دیا گیا تھا، شیخ صاحب نے وہ پیپر ہی کسی طرح سے ضائع کر دیے تھے۔ کچھ چیزیں اتنی حد سے زیادہ گری ہوئی تھیں، عمران خان پر ذاتی اٹیکس تھے۔ شیخ صاحب نے جب انکار کیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، تو وہ وقت تھا میرے خیال میں جب انہیں تھپڑ مارے گئے شیخ صاحب کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ شیخ رشید دوبارہ چلے پہ نہیں جانا چاہتے، تو انہوں نے اس طریقے سے تردید کیا کہ وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، اور ان باتوں کو کیٹاگوریکلی ڈینائی بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے انٹرویو کے دوران تھپڑ نہیں پڑے۔ تو جو 40 دن کے تشدد کی بات کر رہے ہیں وہ تو خبر میں ہے ہی نہیں۔ 40 دن میں تو واقعی تشدد نہیں ہوا، وہ تو شیخ رشید کے حوالے سے بیان آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرنے لگے تھے لیکن کیا نہیں۔ اب آپ کو ایک اور میں ویڈیو دکھاتا ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ شیخ رشید بند کمروں کے پیچھے لوگوں کو کیا بتا رہے تھے۔ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں۔ ملاقات کی ہے انہوں نے، اپنی میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے انہوں نے، اپنی بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں۔ تو میں نے ہنس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر 4 کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لغزش نہیں کھاتی ہے، لیکن رو پڑے پھر۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو جی تو رو پڑے پھر۔ اب اس سے آگے میرے خیال میں کچھ مزید کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناظرین کرام، سائفر معاملے میں اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے اس کا بھی تحریری فیصلہ آ گیا ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ججز نے لکھا ہے کہ سائفر معاملے میں پہلے تو دیکھیں گے کہ قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں، کوئی دستاویز ہے تو وہ لے کر آئیں۔ ظاہر ہے حکومت لے کر آئے گی کیونکہ اب تو کابینہ سے وہ منظور کروا لیا گیا ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھا جائے گا جو لکھا ہوا ہے تحریری فیصلے میں کہ کیا جو پہلے کارروائی ہو چکی ہے پھر وہ قانونی ہے، کیونکہ آپ اگر بعد میں لے کے آتے ہیں ڈاکومنٹس، پہلے ڈاکومنٹس ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے پہلے ساری کارروائی غیر قانونی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس ڈاکومنٹ کے آنے کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ملزم کے حقوق ہیں وہ سلب تو نہیں ہو رہے، جو آئین نے اس کو حقوق دیے ہیں وہ سلب تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اوپن ٹرائل کی طرف چلا جائے، اور یہ زیادہ چانسز ہیں کہ پہلی جتنی کارروائی ہو چکی ہے، فرد جرم جو لگ چکی ہے وہ ریورس ہو جائے اور شروع سے سارا کچھ کیا جائے۔ اگر تو یہ ریورس نہیں کیا جاتا تو پھر جو مرضی فیصلہ آ جائے وہ وہی ہوگا جو پیچھے سے آرڈر ہے ہیڈ کوارٹر سے۔ پھر میاں گل حسن اورنگزیب بھی میرے خیال میں جسٹس عامر فاروق کی صف میں ہمیں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں
इस बारे में क्या फ़ैसला आता है, कल जुमेरात है, जो बड़ा फ़ैसला कुन दिन होगा, इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर फ़ैसला दिया जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।